اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ امام حسین علیہ السلام نے کیسے اپنی جان دی مگر ظلم کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ حر بن یزید کون تھے؟ حر بن یزید کیسے حق کی طرف پلٹے اور امام حسین کے ساتھ شامل ہوئے، اور حضرت زینب علیہ السلام کے عظیم صبر و استقامت کی کہانی جو آج بھی ہمیں سبق دیتی ہے۔ يسكت العالم بأسره ونستمع صوت الحسين، سلام الله على صوتك حبيبي يا حسين۔ شروع کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین بچوں کے سمیت تشریف لائے۔ حر بن یزید، حر بن یزید کا نام یاد رکھنا۔ حر بن یزید ایک مختصر سا لشکر لے کر امام حسین کو ایک جگہ پر روکا، پھر دوسری جگہ پر روکا، بالن آخر تیسری جگہ پر روکا تو امام حسین نے فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ حضور کربلا۔ امام حسین نے فرمایا یہاں خیمے لگا دو۔ حضرت سیدنا زینب نے امام حسین سے پوچھا کہ آپ کو سب نے روکا، ٹھیک ہے آپ حق پر ہیں، سب نے کہا ہے کہ آپ حق پر ہیں، لیکن سب نے آپ کو روکا، آپ روکے کیوں نہیں؟ تو ابن کثیر اور ابن یاسر لکھتے ہیں کہ امام حسین رونے لگے۔ انہوں نے فرمایا بہن میں رک جاتا لیکن میں نے رات کو نانا مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا۔ ابن کثیر نے کہا حضور نے فرمایا حسین اگر آج یہ روایت یزید جیسے لوگ پڑھیں گے تو قیامت تک پڑھی جائے گی، پھر لوگ کہیں گے اگر کوئی نہ نکلا تو ہمیں بھی نہیں نکلنا، پھر لوگ ظالموں کے سامنے سر جھکانے کے عادی ہو جائیں گے۔ میں کہتا رہتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں، کربلا کی جنگ کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے، کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے، کربلا کی جنگ، کیونکہ یزید بہت پکا نمازی تھا، خطبے دیتا تھا۔ یہی میں کہہ رہا ہوں جب امام حسین رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن کربلا میں تھے تو یزید کے سامنے عمر بن سعد کے سامنے بات کرنے لگے تو عمر بن سعد نے کہا حسین زیادہ بات نہ کرو، ہم جمعہ کے لیے ہمیں دیر ہو رہی ہے، لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ جلدی، ہم اہل بیت نبوت کو قتل کریں گے اور پھر نماز پڑھیں گے اور پھر کہیں گے اللہم صلی علی محمد، اسی نماز میں ہم درود بھی پڑھیں گے۔ یہ کیا درجہ ہے، یہ کیا انداز ہے؟ حر بن یزید نے امام حسین سے فرمایا آپ آگے نہیں جا سکتے۔ امام حسین نے فرمایا زمین اللہ کی ہے۔ حر بن یزید نے کہا آپ بیعت نہیں کر رہے ہو، یزید کی حالت آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ امام رک گئے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت علی اکبر امام حسین کے بڑے صاحبزادے انہوں نے اذان ظہر پڑھی تو حر بن یزید کے لشکر نے امام حسین کے پیچھے نماز ادا کی کہ بھائی تم تو مقابلے میں آئے ہو، نماز پیچھے پڑھتے ہو۔ کہا کہ حضور مقابلہ تو تلواروں سے کرنا ہے مگر میرا دل تو مانتا ہے نا کہ مصطفیٰ کا نواسہ بڑی شان والا ہے۔ حر بن یزید نے امام حسین کے پیچھے 3 نمازیں پڑھیں۔ وہ حضرت امام کا پیغام لے کے گئے کہ وہ نہیں مان رہے، بیعت کو تو کیا کرے۔ اس نے حر بن یزید کو پیغام بھیجا کہ کچھ نہ کرو، ان کی پانی کی فراہمی روک دو، ان کو بلیک میل کرو، ان کو کھانا اور پانی نہیں ملے گا، وہ خود مان جائیں گے۔ جب یہ پیغام حضرت امام علی مقام کے بارے میں حر کے پاس آیا تو حر نے کہا میرا ضمیر مجھے پانی کی فراہمی روکنے کی اجازت نہیں دیتا، میرا دل اجازت نہیں دیتا۔ جب یہ بات دوبارہ کہی گئی میرا دل اجازت نہیں دیتا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو آدمی دے کر بھیجے۔ اس نے کہا حر بن یزید لچک دکھا رہا ہے حسین کے لیے۔ یہ ایک ریگستانی علاقہ تھا، یاد رہے کہ 10,000 آدمی دے کر بھیجے اس نے۔ یہ ایک ریگستانی علاقہ تھا، وہاں فصلیں بہت ہوتی تھی، لوگ وہاں گورنر بننے کی کوشش کرتے تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تمہیں ریگستان کا گورنر ملے گا، تمہیں حسین کے خلاف لڑنے پر سب سے ویران علاقے کا گورنر بنایا جائے گا۔ امام حسین کو روک لیا گیا، عمر بن سعد نے روک لیا۔
यकम मुहर्रम को अमाम आए, 7 मुहर्रम तक अमाम को रोका गया। याद रहे, यकम मुहर्रम को हज़रत अमाम आए, 7 मुहर्रम तक इमाम हुसैन को रोका गया और 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया। 3 दिन तक पानी बंद रहा तो 9 मुहर्रम को उमर बिन साद ने और लोग बुलाए। शमर एक बहुत सख्त दिल वाला आदमी था। इसने हज़रत अली असगर के गले में तीर मारा। वो एक नया लश्कर लेकर रात को इसने इमाम हुसैन से कहा कि बड़ा हो गया है। ये 9 और 10 मुहर्रम की रात थी। आप जंग करेंगे या आप बैत करेंगे? इमाम हुसैन अंदर गए और सईदा ज़ैनब से मशवरा किया। वही किस्सा सुनाया। ए भाई, बच्चों को इकट्ठा रखना, कम से कम ये एक सिलसिला था। ऐसी सख्त और कठिन सूरत हाल, मौत की अलामात हर जगह, हत्ता कि दूर से भी कोई निशान नज़र ना आता था। इमाम हुसैन अकेले ही फैसला करेंगे कि बाकी सारे बच्चे या औरतें हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं बैत नहीं करता, बाकी आपका जो प्रोग्राम। शिमर और इब्ने साद ने कहा, फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन का अंदाज़ क्या था? जानते हैं इमाम हुसैन का अंदाज़ क्या था? उन्होंने फरमाया, मैं कल जंग करूँगा, मैं जंग का नतीजा जानता हूँ, मुझे एक रात दो ताकि मैं अपने रब की खुली इबादत कर सकूँ। मैं जानता हूँ कि हुसैन ने जाना है, मैं नतीजा जानता हूँ। 72 और 22 हज़ार का क्या मतलब है? मुझे एक रात दो, मुझे आका से पूछने दो, मुझे इससे पूछने दो, आका मेरा बाप भी शहीद है, मेरा भाई भी शहीद है, मैंने अपने नाना को गम में देखा है, अब मेरी बारी है, तो आका मैं तैयार हूँ, मुझे मौका दो, क्योंकि मेरे नाना ने बदर में भी सारी रात इबादत की थी। मुझे सुबह का मौका दो, मुझे मौका दो। और ये दुनिया का असूल है, जब कोई मौका मांगता है तो दिया जाता है। दोनों ने कहा, कोई मौका नहीं। उमर बिन यजीद ने कहा, नहीं, बदतमीज़ी मत करो, हुसैन को मौका दो। उन्होंने एक और मौका दे दिया। उमर बिन यजीद ने दरख्वास्त की कि हजूर मान जाएं। फरमाया, कोई नहीं, मुमकिन ही नहीं है, ये बहुत मुश्किल है मेरे भाई। अब ये आम हो गया है कि ज़मीर की बुनियाद पर कारोबार के बाजार लगाते हैं। एक इमाम हुसैन ने फरमाया, मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं। पूरी रात इबादत में गुजरी, नमाज में गुजरी। जब तहज्जुद का वक्त आया, उन्होंने अपने ख़ानदान को बुलाया। उन्होंने कहा, देखो कि तुम्हारा सीना सुना जाए। उन्होंने कहा, देखो कि तुम्हारा सीना सुना जाए, खबरदार सीना सुना जाए। इमाम ज़ैनुल आबदीन से फरमाया, तुम बीमार हो, तुम जहाद नहीं करोगे, लेकिन अपने पीछे का ख्याल रखना। इमाम आली मकाम ने सईदा ज़ैनब से फरमाया, तुम बड़ी हो, तुम मेरी बहन हो, तमाम बच्चे पीछे हैं, वो छोटे हैं, इनकी जज्बात तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। सुबह जंग का तबल बजने लगा, फजर की नमाज अदा की गई, सूरज तुलू हुआ। 10 मुहर्रम जुम्मा। इस वक्त सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने रेत पर सजदे किए, लंबे सजदे, लंबी नमाजें। जब दूसरी रकात में सूरतुल शम्स की तलावत की तो पूरी करबला गूंज उठी। क्या अंदाज तकाल्लुम था इमाम आली मकाम का। जब नमाज मुकम्मल हुई, उमर बिन यजीद, उमर बिन साद और शिमर से कहने लगे, क्या वाकई हुसैन से लड़ोगे? क्या नहीं मालूम कि ये कौन है? क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? तुम्हारी आंखें बंद हैं, तुम्हें पता नहीं? इसने कहा, चुप रहो, मुझे हुकूमत नज़र आ रही है। फिर उमर बिन यजीद ने कहा, मेरे फ़ैसले को सुनो, मुझे हुकूमत नहीं चाहिए, मुझे जन्नत चाहिए, मुझे हुकूमत नहीं चाहिए। इमाम हुसैन की पहली फतह तो देखो, इसने यजीद को छोड़ दिया और इमाम हुसैन के लश्कर में शामिल हो गया। और इमाम हुसैन को सबसे पहले रोकने वाले, पहला सरकरम करने वाला इमाम हुसैन के नाम से, लेकिन किसी ने यजीद की कब्र पर लानत नहीं की। इसका महल बहुत बड़ा था, लेकिन जब लोग करबला में इमाम हुसैन की ज़ियारत करने जाते हैं तो इन्हें उमर बिन यजीद की कब्र का मज़ार मिलता है। और अब हम उमर बिन यजीद को अकेला नहीं कहते, हम उमर बिन यजीद को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं। अब हम इस हुर की बहुत इज्जत करते हैं। इमाम हुसैन को मैदान में खड़ा किया गया।
امام حسین کو میدان میں کھڑا کیا گیا، جہاد کا طبل بجا، پہلے خدام آئے۔ جب حضرت امام حسین پر جہاد کا وقت آیا تو کربلا میں ان کے ساتھ کون تھے؟ امام حسین کے 4 بھائی بھی کربلا میں موجود تھے۔ جب حضرت علی کے 4 بیٹے عباس بن علی، جن کو حضرت عباس علمدار کہا جاتا ہے، یہ حضرت علی کی دوسری زوجہ سے تھے۔ ابو بکر بن علی، عمر بن علی بھی تھے اور عثمان بن علی بھی تھے۔ یہ سب آپ کے شہزادے حضرت امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔ حضرت زینب امام حسین کی سگی بہن ہے۔ ان کے 2 بچے اون اور محمد۔ جب حضرت امام حسین میدان میں جانے لگے تو حضرت زینب نے فرمایا کہ پہلے میرے بھائی نہیں جائیں گے، پہلے بھانجے جائیں گے۔ حضرت قاسم بن حسن امام حسن کے بیٹے تھے۔ جب وہ میدان میں جانے لگے تو حضرت امام حسین نے فرمایا نہیں، آپ نہیں جائیں گے، آپ میرے بھائی کی نشانی ہیں، میں جاؤں گا۔ تو حضرت قاسم بن حسن نے ایک تعویذ کھول کر دکھایا اور کہا، ابا جی، میرے والد نے کہا تھا جب بہت بڑی مشکل آ جائے تو تعویذ کھول کر دیکھنا۔ آج بڑی مشکل آئی ہے تو تعویذ کھول کر دیکھا ہے۔ یہ دیکھیں کیا لکھا ہے۔ یہ تعویذ ہی نہیں، یہ تو رقیہ ہے۔ لکھا تھا کہ قاسم، اگر حسین پر کوئی کڑا وقت آ جائے تو بیٹا آگے آگے رہنا۔ حضرت امام حسین کربلا میں پہلی دفعہ تب روئے اس رقیے کو دیکھا۔ فرمایا، ٹھیک ہے، جب میں نے زندگی میں حسن کی ہر بات مانی ہے تو اب بھی مانوں گا، تمہیں اجازت ہے۔ جناب حضرت قاسم بن حسن 16 سال کے جوان تھے جب میدان میں اترے۔ تبری سے لے کر علامہ ابو الحسنات تک پڑھ کر دیکھو، 3 دن کی پیاس، شدید آزمائش، دکھ اور تکلیفیں سہنے کے بعد بھی جب پہلی دفعہ میدان میں اترے تو جب واپس آئے 19 قتل کر کر آئے۔ اپنے بچوں کو سنائیں یہ کربلا کا واقعہ۔ جو بچے ڈرتے ہیں نا، چھپکلی آ گئی، کاکروچ آ گیا، یہ خوف نکل جائے گا اگر حضرت قاسم بن حسن کی بات سنیں گے۔ ایک دفعہ آئے، فرمایا، چچا، یزید کا لشکر تو بڑا ہی بزدل ہے، 3 قطرے اگر میرے حلق میں گزرے تو میں سارے کاٹ کر لے آؤں گا ان کے پاس، چند قطرے۔ لیکن تھوڑی دیر گزری، عمرو بن سعد کہنے لگے، اکیلے اکیلے جاؤ گے؟ یہ علی کا پوتا ہے، سب کو مار دے گا، اکٹھے جاؤ۔ چاروں جانب سے تیر برسے، ایک تیر لگا ان کی گردن کے پیچھے۔ بس جناب سیدنا قاسم بن حسن گھوڑے سے نیچے گرے تو حضرت زینب فرمانے لگیں، حوصلہ سمیٹ کر، میں دیکھ رہی ہوں کہ پردے کے پیچھے سے حسین میرے بھائی کا بیٹا گر گیا ہے، جاؤ اسے اٹھا کر لاؤ۔ حضرت امام حسین انہیں اٹھا کر لائے، سینے سے لٹایا اور لگایا اور لٹا دیا۔ حضرت امام حسین کے اپنے بڑے بیٹے علی اکبر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر میدان میں نکلے تو بڑے لوگ مارے۔ پھر ایک تیر ان کے بھی گلے میں لگا۔ پھر جب وہ زمین پہ گرے تو امام حسین دوڑ کر آئے، جب پہنچے تو ان کے گلے سے تیر کھینچا، جناب علی اکبر بھی شہید ہو گئے۔ علی اصغر کو تو اچانک اٹھایا تھا امام حسین نے، باہر نکلے تو گردن پر تیر لگا تو 6 ماہ کا بچہ وہ بھی شہید ہوا۔ حضرت عباس کو اب نہ کچھ کہتے ہیں پہلے شہید ہوئے، کچھ نے کہا ہے یا لکھا ہے کہ بعد میں کہا اب ہم سے پانی کے بغیر نہیں رہا جاتا۔ کچھ نے لکھا ہے کہ پہلے شہید ہوئے، کچھ نے لکھا ہے کہ بعد میں شہید ہوئے۔ اچھا، کہا اب ہم سے پانی کے بغیر نہیں رہا جاتا تو حضرت عباس پانی کا مشکیزہ لے کر باہر نکلے تو پہلے ایک ہاتھ کٹا، دوسرے میں مشکیزہ وہ بھی کٹا، پانی تو بھر لیا تھا مگر لا نہ سکے، پھر گردن کٹی تو شہید ہوئے۔ بچوں کی بھی شہادتیں ہوئیں۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت امام حسین نے پٹکا باندھا، سر پر دستار باندھی، مولا علی کی تلوار پکڑی، نبی پاک کا عمامہ باندھا اور گھوڑے پر سوار ہوئے، کہنے لگے، زینب، گھر تیرے حوالے اور میں اللہ کے حوالے۔ اور پھر امام حسین نکلے۔ کہتے ہیں کہ پہلے بھی بڑے خوبصورت تھے، لیکن آج جو رنگ تھا پہلے کبھی نہیں دیکھا۔
کیا انداز تھا، جدھر جاتے نعرہ لگاتے تو حد ہو جاتی۔ اتنے لوگ امام حسین نے کاٹے، اتنے کاٹے، پھر واپس پلٹ کر آئے اور کہنے لگے زینب ذرا پردے کے پیچھے سے دیکھ تو صحیح، میری بہن ان بزدلوں کی جرت ہی نہیں رہی حسین کے مقابلے میں آنے کی۔ ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں، تو جا تو جا، پھر اکٹھے وار کرتے ہوئے پھر چاروں جانب سے تیر برسنے لگے۔ پھر امام حسین چونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا، گھوڑے سے اترے، خون بہہ رہا تھا، گرم ترین ریت سے تیمم کیا، سر سجدے میں رکھا، اور جب شمر آپ کی گردن کاٹنے لگا تو کہنے لگے ٹھہر جا، ذرا رب سے ایک بات کر لینے دے۔ تو امام حسین کہنے لگے تو اب بتا، مالک حسین سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ پھر ایک آواز آئی، فرمایا نفس مطمئنہ واپس آ جا، تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے۔ وہیں امام حسین شہید ہو گئے۔ اب اس قافلے نے ذرا غور کرنا، اب اس قافلے نے غور کرنا، سر کٹ کر نیزے پر رکھا ہے، جسم کربلا پر پڑا ہے، عورتوں کو گھوڑے پر بٹھا کر لے جایا گیا یزید کے دربار میں۔ پہلے عبید اللہ ابن زیاد نے بدتمیزی کی، پھر یزید نے کی۔ حضرت زینب عورتوں کے مجمع میں پیچھے ہو کر بیٹھی ہیں۔ یزید کے پاس جب پہنچا لشکر تو یزید کہنے لگا دیکھو اللہ نے مجھے عزت دی ہے، میرے مخالفوں کا کیا حال ہے۔ تو حضرت زینب بول پڑی، اتنے صدمے سہے لیکن آواز میں وہی توانائی، اللہ اکبر۔ پہلے قرآن پاک کی آیت پڑھی اور پھر کہنے لگی یزید تو کیا بکتا ہے کہ عزت والا ہو گیا، یہ تیری حکومت ہے، 4 دن گزرنے دے، تجھ پر کوئی لعنت بھی نہیں بھیجے گا، اور میرے بھائی کا قیامت تک منبر اور خطبوں پر ذکر ہوا کرے گا، وقت گزرنے دے۔ جب حضرت زینب بول رہی تھیں تو حضور کے ایک نابینا صحابی پاس بیٹھے تھے، جناب نعمان بن بشیر کا ہاتھ ہلا کر کہنے لگے کیا علی آگے ہیں؟ یہ تو علی کی آواز لگتی ہے۔ بس کربلا والا قافلہ تو مدینے پہنچ گیا۔ 3 سال حکومت کی یزید نے، شرابیں عام ہو گئی، مکہ پر حملہ ہوا، خانہ کعبہ کا غلاف جلا، مدینے پر اس نے حملہ کیا، 3 دن اس نے مسجد نبوی پر گھوڑے باندھے، صحابہ کو نکال کر اس نے اپنا امام مقرر کیا، لیکن پھر امت نے اسے قبول نہ کیا، پھر وہ رسوا ہوا اور آج تک وہ رسوا ہے، لیکن امام حسین کا نام کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے۔ درس یہ ہے کہ پیغام یہ ہے کہ یاد رکھو موت تیزی سے آ رہی ہے، نمبر آگے لگے گا، حق بات کرو، حق پر ڈٹنا سیکھو، دین سمجھو، اپنے آپ کو سمیٹو، دین کو سمیٹو، دین کو کچھ دو۔ امام حسین نے سارا کا سارا گھرانہ دین کو دے دیا۔ ہمارا بچہ جو کسی کام کا نہیں رہتا اسے مدرسے میں داخل کرواتے ہیں، ہم نے دین کو اتنا کمزور کر دیا ہے۔ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، جو سچ بولے وہ حسینی ہے، جو سچ بولے وہ حسینی ہے۔